وہ ہے وہ 4 ملازمین کے اکاؤنٹس جس میں پیسہ آیا. پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل فائنانس بورڈ کی قرارداد موجود ہے جس میں انہوں نے 4 ملازمین کو، مرکزی سیکریٹریٹ کے ملازمین تھے، ان کو اختیار دیا کہ وہ یہ پیسے جمع کرے پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ پاکستان میں اور بیرون ملک سے، جو کہ ہوا. جو ان کے سینٹرل فائنانس سیکرٹری آج سراج احمد نے ایک رپورٹ میں تصدیق کی کہ ان اکاؤنٹس میں پیسہ آیا ہے. یہ 4 خفیہ اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے سے زیادہ ہنڈی اور مختلف ذرائع سے پیسہ آیا جو ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں آیا. ان سے کیش چیک سائن کرائے گئے اور وہ پیسہ نکالا گیا. یہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں بھی آتا ہے. تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، آج یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان تمام خفیہ اکاؤنٹس کی جو دستاویزی ثبوت اور پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے، اس کی تحقیقات کی جائے، اس کی FIA کے ذریعے تحقیقات کی جائے. یہ کیس اپنی جگہ پہ، یہاں شواہد اپنی جگہ پہ، اس پہ فیصلہ انشاءاللہ جلد از جلد آ بھی جائے گا. لیکن یہ ایک بڑا گناہگار جرم کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے، جو ملازمین کے اکاؤنٹس کو استعمال کیا ہے ڈونیشنز ریسیو کرنے کے لیے اور پھر اس کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں دستاویزی ثبوت دیے اور اس کو انہوں نے تسلیم کیا. اور وہ دستاویزی ثبوت میں اس وقت کے جو فائنانس بورڈ کے ممبران تھے، عامر کیانی، سیف اللہ نیازی، طارق شیخ، سردار اظہر طارق، کرنل یونس علی رضا، یہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. یہ موجود ہیں آج ادھر ہی. پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو 4 ملازمین ہیں مرکزی سیکریٹریٹ میں، وہ آج موجود ہیں. یہ بہت جلد اس کی تحقیقات ہو سکتی ہے. اس کی انویسٹیگیشن آج شروع ہونی چاہیے. یہ میں مطالبہ کر رہا ہوں اس نئی حکومت سے کہ ان کی آج تحقیقات ہونی چاہیے کہ پتہ چلے کہ کتنے بڑے پیمانے پہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، پرائیویٹ اکاؤنٹس میں کتنا پیسہ آیا ہے، جن کے احکامات پہ آیا ہے، اور وہ پیسہ کیش چیک کے ذریعے جو نکال کے گئے ہیں ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. تو یہ میرا آج ایک دوسرا اہم پہلو تھا جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا. ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے آج کل کنسپیریسی کی بات کی کہ ان کے خلاف کنسپیریسی ہوئی ہے اور ریجیم چینج اور یہ بڑے بڑے دعوے کیے. میں یہ کہتا آ رہا ہوں پچھلے 7 سالوں سے، منصفوں سے بھی، تمام منصفوں سے اور تمام اداروں سے، کہ جب ایک سیاسی جماعت کی غیر قانونی فنڈنگ ہوتی ہے، جب اس کو بیرون ملک سے کمپنیاں فنڈ کرتی ہیں، جب بھارتی شہری پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کرتے ہیں اور وہ سیاسی جماعت پھر اقتدار میں آتی ہے، یہ ہوتی ہے سازش، یہ ہوتی ہے ملک کے خلاف سازش. اور اس کے شاخسانے آپ آج دیکھ رہے ہیں اور میں اس کا بھی ذکر کروں گا. میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے جب ایک سیاسی جماعت کی غیر ملکی فنڈنگ ہو، غیر ملکیوں کی ہو، غیر ملکی کمپنیوں کے ذریعے ہو، بھارتی شہری کے ذریعے ہو، دبئی سے ہو ہنڈی کے ذریعے، خان صاحب کے جو دوست ہیں وہاں سے بیچتے رہے ہیں. یہ تمام تفصیلات جب یہ 4 ملازمین کے اکاؤنٹس کا معاملہ کھلے گا یہ سب سامنے آ جائے گا. جی ناظرین، اکبر ایس بابر الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد ہونے کی امید ہے. آگے بڑھیں گے. آج تک کیس سے بھاگنے کے لیے، احتساب سے بھاگنے کے لیے، انصاف سے بھاگنے کے لیے حتی الوسع وہ کوشش کر رہے ہیں. جو سب سے اہم ترین ایک پیش رفت ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، وہ 11 اکاؤنٹس کے حوالے سے ہے کہ 11 اکاؤنٹس پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ان سے لا تعلقی کا جو اظہار کیا ہے اور یہ لکھ کے کیا ہے، جو 15 مارچ کو انہوں نے رپورٹ جمع کرائی تھی. یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جن کو اسد کیسر، شاہ فرمان، عمران اسماعیل اور جو پارٹی کی ٹاپ قیادت ہے وہ اس کو آپریٹ کرتی تھی، اور یہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے خود لکھ کے دیا ہے. یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو 11 اکاؤنٹس ہیں جن کو ان کی جو یہ قیادت آپریٹ کرتی تھی یہ غیر قانونی طور پہ کھولے گئے. اس میں جو رقم آئی اس سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ان اشخاص کو یہ اختیار تھا کہ وہ یہ اکاؤنٹس کو آپریٹ کریں. تو ایک طرف تو وہ اپنی ٹاپ لیڈرشپ کو لکھ کے انڈائٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے غیر قانونی اکاؤنٹس آپریٹ کیے،
دوسری طرف ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کر رہے, کسی قسم کی کوئی شو کاز نوٹس ان کو نہیں جاری کیا کہ بھئی آپ یہ غیر قانونی طور پہ اکاؤنٹس کیوں استعمال کر رہے تھے. لیکن اس میں ایک اور دلچسپ پہلو ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو 11 اکاؤنٹس تھے اس میں کم از کم 2 اکاؤنٹس کے ہمارے پاس دستاویزی ثبوت آ گئے ہیں, اور وہ ثبوت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ 11 اکاؤنٹس ان کو 2018 یعنی اسٹیٹ بینک سے جب ریکارڈ آیا تب ان کو پتہ چلا, جبکہ 2012 دسمبر میں 2 اکاؤنٹس کو پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت اپنے دستخطوں سے آپریٹ کر رہی تھی. سردار اظہر طارق خان جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت مرکزی فائنانس سیکرٹری تھے, ہمارے پاس دستاویزی ثبوت آ گئے ہیں کہ وہ ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کر رہے تھے آن بہاف آف پی ٹی آئی. نہ صرف یہ بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی فائنانس بورڈ کی ریزولوشنز موجود ہیں جو ہمارے پاس آ چکی ہیں, جس کے ذریعے وہ 2 اکاؤنٹس جو ہمارے پاس ہیں جن کی دستاویزی ثبوت ہیں ان کو وہ قراردادوں کے ذریعے آپریٹ کر رہے تھے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 15 مارچ کو جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ 11 اکاؤنٹس ان کے علم نہیں تھے, اس کا تو ثبوت 2 اکاؤنٹس کا تو ہمارے پاس آ چکا ہے کہ انہوں نے سراسر جھوٹ بولا, انہوں نے سراسر مس لیڈ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. صرف یہ ایک پہلو ہی کافی ہے کہ جس قیادت نے الیکشن کمیشن کو 15 مارچ 2022 تک مس لیڈ کرنے کی کوشش کی, اس پہ سنگین نتائج نکل سکتے ہیں. ابھی ہم معاملات اور تو چھوڑیں, دوسرا جو اہم ترین معاملہ ہے وہ ہے وہ 4 ملازمین کے اکاؤنٹس جس میں پیسہ آیا. پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل فائنانس بورڈ کی قرارداد موجود ہے جس میں انہوں نے 4 ملازمین کو جو مرکزی سیکریٹریٹ کے ملازمین تھے ان کو اختیار دیا کہ وہ یہ پیسے جمع کرے پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ پاکستان میں اور بیرون ملک سے, جو کہ ہوا. جو ان کے سینٹرل فائنانس سیکرٹری آج سراج احمد نے ایک رپورٹ میں تصدیق کی کہ ان اکاؤنٹس میں پیسہ آیا ہے. یہ 4 خفیہ اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے سے زیادہ ہنڈی اور مختلف ذرائع سے پیسہ آیا جو ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں آیا. ان سے کیش چیک سائن کرائے گئے اور وہ پیسہ نکالا گیا. یہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں بھی آتا ہے. تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں, آج یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان تمام خفیہ اکاؤنٹس کی جو دستاویزی ثبوت اب پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے اس کی تحقیقات کی جائے, اس کی FIA کے ذریعے تحقیقات کی جائے. یہ کیس اپنی جگہ پہ, یہاں شواہد اپنی جگہ پہ, اس پہ فیصلہ انشاءاللہ جلد از جلد آ بھی جائے گا. لیکن یہ ایک بڑا گناہگار جرم کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے, جو ملازمین کے اکاؤنٹس کو استعمال کیا ہے ڈونیشنز ریسیو کرنے کے لیے اور پھر اس کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جبکہ ہم نے دستاویزی ثبوت دیے اور اس کو انہوں نے تسلیم کیا. اور وہ دستاویزی ثبوت میں اس وقت کے جو فائنانس بورڈ کے ممبران تھے, عامر کیانی, سیف اللہ نیازی, طارق شیخ, سردار اظہر طارق, کرنل یونس علی رضا, یہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں, یہ موجود ہیں آج ادھر ہی. پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو 4 ملازمین ہیں مرکزی سیکریٹریٹ میں وہ آج موجود ہیں. یہ بہت جلد اس کی تحقیقات ہو سکتی ہے, اس کی انویسٹیگیشن آج شروع ہونی چاہیے. یہ میں مطالبہ کر رہا ہوں اس نئی حکومت سے کہ ان کی آج تحقیقات ہونی چاہیے کہ پتہ چلے کہ کتنے بڑے پیمانے پہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, پرائیویٹ اکاؤنٹس میں کتنا پیسہ آیا ہے, جن کے احکامات پہ آیا ہے, اور وہ پیسہ کیش چیک کے ذریعے جو نکال کے گئے ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. تو یہ میرا آج ایک دوسرا اہم پہلو تھا جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا. ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے آج کل کنسپیریسی کی بات کی کہ ان کے خلاف کنسپیریسی ہوئی ہے اور ریجیم چینج اور یہ بڑے بڑے دعوے کیے. میں یہ کہتا آ رہا ہوں پچھلے 7 سالوں سے منصفوں سے بھی, تمام منصفوں سے اور تمام اداروں سے, کہ جب ایک سیاسی جماعت کی غیر قانونی فنڈنگ ہوتی ہے, جب اس کو بیرون ملک سے کمپنیاں فنڈ کرتی ہیں, جب بھارتی شہری پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کرتے ہیں اور وہ سیاسی جماعت پھر اقتدار میں آتی ہے,
یہ ہوتی ہے سازش, یہ ہوتی ہے ملک کے خلاف سازش, اور اس کے شاخسانے آپ آج دیکھ رہے ہیں, اور میں اس کا بھی ذکر کروں گا. میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے جب ایک سیاسی جماعت کی غیر ملکی فنڈنگ ہو, غیر ملکیوں کی ہو, غیر ملکی کمپنیوں کے ذریعے ہو, بھارتی شہری کے ذریعے ہو, دبئی سے ہو ہنڈی کے ذریعے, خان صاحب کے جو دوست ہیں وہاں سے بھیجتے رہے ہیں. یہ تمام تفصیلات جب یہ 4 ملازمین کے اکاؤنٹس کا معاملہ کھلے گا یہ سب سامنے آ جائے گا. یہ ہے قومی سلامتی کو رسک, یہ ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ایشو جس کی ہمیں تحقیقات کرنی چاہیے تھی. کل تک جب ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس عمران خان کی حمایت کرتا تھا تو امریکہ پاکستان کا دوست تھا. آج جب بائیڈن کا وائٹ ہاؤس عمران خان کے ٹیلی فون بھی نہیں اٹھاتا, نہ اسے بات کرنا پسند کرتا ہے, تو امریکہ ہمارا دشمن بن گیا. یہ صرف ایک اقتدار کی جنگ ہے, اقتدار کی جنگ ہے جو عمران خان لڑا ہے اور لڑ رہا ہے, اور پاکستان کے جو بنیادی مفادات ہیں ان کو داؤ پہ لگا رہا ہے. اور یہ پاکستان کے بنیادی مفادات کو داؤ پہ لگانا انتہائی تشویشناک عمل ہے, کیونکہ لیڈروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انتشار سے ملک کو نکالیں, نہ کہ انتشار میں ڈالیں. میں عمران خان سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ کس منہ سے کھڑے ہو کے بھارت کی تعریف کرتا ہے, بھارت کی فورن پالیسی کی تعریف کرتا ہے, جو 1965 کے شہید اور غازی تھے, جو ہمارے ہیرو سے, اسکواڈرن لیڈر ایم آئرن, اسکواڈرن لیڈر رفیقی, فلائٹ لیفٹیننٹ یونس, میجر شہید عزیز بھٹی, کیپٹن میجر طفیل, وہ کیپٹن سرور, اور ایسے 20 جو شہید ہوئے 71 کی جنگ میں جو شہید ہوئے اور غازی ہوئے, یہ ان کی توہین ہے. آپ کیسے ہمارے دشمن ملک کی تعریف کرتے ہیں جس نے پاکستان کو 2 لاکھ کیا, جس نے پاکستان کے خلاف کوئی کسر نہیں چھوڑی سازش کی, جس نے پاکستان کو ہر فورم پہ نقصان پہنچایا. اگر آپ کو بھارت اتنا ہی پسند ہے تو آپ بھارت چلے جائیں, آپ کا پاکستان میں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں ہمیں یہاں پاکستانی لیڈر چاہیے جو پاکستانی ہو, پاکستانی مفاد کی بات کرے, اور جو پاکستانی دشمنوں کے ساتھ آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرے. یہ کیسا وزیر اعظم ہے جس کو پاکستانیوں نے عزت دی, جس کو پاکستانیوں نے شہرت دی, جس کو پاکستانیوں نے بڑے سے بڑا مقام دیا, جو آج صرف اس لیے کہ وہ دوسروں کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے کہ مجھے اقتدار سے مت نکالو, مجھے اقتدار سے دور مت رکھو, ورنہ میں ہر حدیں پار کر سکتا ہوں, صرف اس واسطے وہ بھارت کی تعریف کرتا ہے. یہ ہمیں بالکل نامنظور ہے عمران خان, یہ پاکستان تحریک انصاف کو نامنظور ہے. یہ ہمارے منشور کی دھجیاں آپ نے اڑائی ہیں, اس کو ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے. آپ کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا, آپ کو یہ جو روش ہے انتشار کی اس کو ختم کرنا پڑے گا, ورنہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں اور کریں گے. اب میں آپ کو ایک اہم ترین بات بتانا چاہتا ہوں. لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کو حوصلہ چاہیے ہوتا ہے, لیڈرز کو برداشت کرنا چاہیے. میں نے 7.5 سال اس کیس میں, میرے پاس بھی بڑے موقع ہیں کہ میں فیض یاب ہو سکتا تھا, میرے پاس بھی بڑی مجھے دھمکیاں ملی, مجھے قتل کی دھمکیاں ملی, مجھ پہ آپ نے جعلی کیسز بنائے, لیکن میں نے کبھی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ کیس بڑی بری طرح مینج ہوا. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا اس دن سے ڈریں جب عمران خان اپنی یہ جھولی اٹھا کے پھینکے گا اور آپ پہ ہاتھ اٹھائے گا, آپ پہ انگلی اٹھائے گا, آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے گا. تو مجھے کہا گیا کہ وہ کیوں کرے گا. میں نے کہا بیکاز ہی بائٹس دا ہینڈ دیٹ فیڈز ہم, یہ اس کے تخم میں ہے. میں نے کہا کہ وہ آپ کو الزام مورد الزام ٹھہرائے گا کیونکہ وہ پرفارم نہیں کر سکتا, اور اس کی ایک اور خصلت ہے کہ وہ اپنی ناکامی دوسروں کے سر ڈالتا ہے اور دوسروں کی کامیابی اپنے سر ڈالتا ہے. یہ شخص کو 100 سال دے دیں یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ ایک ناکام, اس نے جو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے, یہ ہے وہ سازش. اگر امریکہ یا کوئی ملک پاکستان میں عمران خان کی حکومت ختم کرنے میں ملوث ہے اور وہ پاکستان دشمن ہے, تو اس کو تو عمران خان کو اقتدار میں رکھنا چاہیے, کیونکہ عمران خان جس طرح ملک کو تباہ کر رہا تھا, جس طرح اینٹ سے اینٹ بجا رہا تھا, جس طرح معیشت تباہ کر رہا تھا, جس طرح سیاست تباہ کر رہا تھا, جس طرح اس نے جمہوریت پہ حملہ کیا, جس طرح اس نے آئین پہ حملہ کیا, اس سے بڑا تباہ کن
शख्स कौन हो सकता है पाकिस्तानी माशरे उस मुल्क के लिए? तो ये तो इसको तो इक़्तिदार में रहना चाहिए था, इसको तो पाकिस्तान दुश्मन चाहते ही रहे, क्योंकि ये जो पाकिस्तान से कर रहा था, ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम लोग पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, इमरान खान पाकिस्तान से लड़ रहा है। और मैं ये समझता हूँ जाते जाते मैं इमरान खान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, एक इक़्तिदार का जो प्रोजेक्ट था जिसने 10 साल चलना था, इमरान खान ने 3 सालों में वो प्रोजेक्ट मुकम्मल करके फारिग हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये सिर्फ गुजारिश कर दूं कि मैं पहले भी जब ये हालांकि मुझ पर इल्ज़ामात लगाते हैं, मैंने मुस्लिम लीग नून की जब पहले हुकूमत थी, मैंने 2 खत लिखे थे। मैंने कहा इस केस की इन्वेस्टिगेशन करें FIA के ज़रिए। एक खत मैंने लिखा उसके बाद जब इंटीरियर मिनिस्टर थे एहसन इकबाल, और मैंने उसका जवाब तक नहीं मिला। आज मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये जो 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स हैं, इनका सबूत रिकॉर्ड का हिस्सा है, इस पे फिल फौर कार्रवाई होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, और जिन्होंने इजाज़त दी, जहाँ वो पैसा गया और जिस सोर्स से वो आया, हुंडी के ज़रिए और गैर कानूनी ज़राए से, उस पर मुकम्मल तहकीकात करके उस पर कानून को लागू करना ये लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट पार्टी नहीं, नेक्स्ट पार्टी